اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آزادی کے 100 سال کا جشن منائیں گے، ہمارا ہمسایہ ملک اور ہم۔ اور جو سوال آج ہر پاکستانی کو پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بڑی حد تک اندازہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کا بیانیہ 2047 میں کیا ہوگا۔ ہم کس حد تک پر امید اور پر اعتماد ہیں کہ ہمارا بیانیہ 2047 میں کیا ہوگا۔ ہم جس دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، یہ دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ دنیا انوویشن کی دنیا ہے، اور یہ دنیا تغیر اور تبدیلی کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کے لیے کسی اکانومی کو ایجائل ہونا ضروری ہے، کسی آرگنائزیشن کو ایجائل ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارا اگر ہمارے ہمسائے سے مقابلہ ہو جو 1.5 ارب کی آبادی ہے اور ہم 24 کروڑ کی آبادی ہیں، we can be far more agile in next 22 years to reform Pakistan into a world class economy۔ لیکن ہمیں دوسرے ملکوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام ممالک جاپان سے لے کر ساؤتھ کوریا، ملیشیا، چائنا، ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا، ٹرکی، وہ تمام ملک جو کامیاب ہوئے وہ کیوں کر کامیاب ہوئے؟ دنیا میں ہر کامیاب ملک نے ایک ایکو سسٹم بنایا، اور وہ ایکو سسٹم 4 چیزوں پر مشتمل تھا۔ فرسٹ، پیس، سیکنڈ، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تھرڈ، کنٹینیوٹی آف پالیسی فار اے ڈیکیڈ، چونکہ پالیسیاں 10 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ ان تمام ممالک میں آپ کو 10 سال کے ٹینیورز ملیں گے جن میں ان کی جو پالیسیز تھیں وہ کارآمد ہوئیں اور انہوں نے نتائج دیے۔ اور چوتھی چیز، مستقل ریفارم کے ساتھ کمٹمنٹ کہ آپ ہر بدلتے حالت کے مطابق خود کو بھی بدلیں ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو پیس، اسٹیبلٹی، کنٹینیوٹی اینڈ ریفارم، یہ 4 چیزیں ہیں جن پر ہر کامیاب ملک نے ایک ایکو سسٹم کھڑا کیا۔ ہم ذہانت میں کسی سے کم نہیں تھے، محنت میں کم نہیں تھے، دیانت میں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ہم نے اگر مار کھائی تو اس ملک میں اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسی کو نہیں قائم ہونے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے 4 قدم آگے اٹھائے تو 6 قدم پیچھے خود کو دھکا دے دیا، اور اسی کھیل میں ہم نے 77 سال ضائع کر دیے ہیں۔ لہٰذا اب اگلے 22 سالوں میں ہمیں صرف آگے کی طرف جانا ہے، اور اگر ہم اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسی اور ریفارم کے راستے پہ چلیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستانی قوم کا پوٹینشل ہے، ہم اگلے 22 سالوں میں شاید 50 سالوں سے زیادہ کا سفر میک اپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں چیمپئنز کی ضرورت ہے، ایسے لوگ کہ جو نئے فرنٹیئرز کو تسخیر کریں، جو نئی انوویشن کے ذریعے پاکستان کی معیشت میں نئی ٹیکنالوجیکل کمپٹنس پیدا کریں، چونکہ جو نیا دور ہے یہ ٹیکنالوجی سے عبارت ہے۔ ہم ایک 4th انڈسٹریل ریولوشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب 5th انڈسٹریل ریولوشن کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور اس انڈسٹریل ریولوشن میں پلاٹوں کی معیشت نہیں چلے گی کہ جہاں پر پیسہ صرف فائلیں بیچ کے کمایا جاتا ہے۔ اس انڈسٹریل ریولوشن 4 اور 5 میں وہ معیشت کامیاب ہوگی جو اس طرح کی ایجادات اور انوویشنز کر سکے گی، جو ٹیکنالوجی کو، جو انٹرپرائز کو اور جو انوویشن کو یکجا کر کے نئے نئے پروڈکٹس بنا کے دنیا میں مارکیٹس کو کانکر کر سکے گی۔ اور اس کے لیے پاکستان کو اپنی اس کمزوری پہ قابو پانا ہے جو ہماری معیشت کی سب سے بڑی کمزوری ہے، کہ ہم ڈالر استعمال کرنا جانتے ہیں لیکن ہم ڈالر کمانا نہیں جانتے۔ اور ڈالر کمانے کا ایک ہی راستہ ہے
کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹ کے انجن کو وسعت دینی ہے اور ایکسپورٹ کے انجن کو طاقتور کر کے 30 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پر اگلے 8-9 سالوں میں پہنچنا ہے۔ اگر ہم نے یہ جست نہ لگائی، یہ بگ پلنج نہ لی، تو ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو صلاحیت ہے ہم اس سے بہت بہتر کر سکتے ہیں، چونکہ ہم بہت انڈر پوٹینشل پہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی زراعت میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ 10 ارب ڈالر کی درآمدات کرنے کی بجائے 10 سے 20 ارب ڈالر برآمدات میں ہمیں کما کے دے سکتی ہے۔ پاکستان کی صنعت میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ پاکستان کے لیے صرف 10-15 ارب ڈالر نہیں بلکہ 100، 200، 300، 400 ارب ڈالر کی برآمدات کر کے دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس فی الوقت توانائی کا بحران ہے جس سے بجلی مہنگی ہے، لیکن اس کے بالمقابل ہمارا ہیومن ریسورس دنیا کا سستا ترین ہیومن ریسورس ہے۔ اگر ہم اپنی مین پاور کو اور ہیومن ریسورس کو لیوریج کریں تو ہم دنیا میں بہت سی مصنوعات بہت کمپیٹیٹو بنا سکتے ہیں۔ جو سائنسدان یا جو پروفیشنل یہاں 3 لاکھ روپے میں ملے گا، وہ باہر 30 اور 40 لاکھ روپے میں کمپنی کو کاسٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان جو ہماری نوجوان آبادی ہے اور جو ہماری صلاحیت ہے اس کو اگر ہم پوری طرح بروئے کار لائیں تو ایک لو کاسٹ پروڈیوسر بن کے مینوفیکچرنگ میں، ٹیکنالوجی میں اپنا سکہ منوا سکتا ہے اور ملک کی برآمدات کو تیزی سے ترقی دے سکتا ہے۔ اسی لیے اڑان پاکستان کا ایک بنیادی پلر یہ ہے کہ ہم میڈ ان پاکستان کو دنیا میں کوالٹی کا برانڈ بنائیں۔ میڈ ان پاکستان شوڈ بی اے برانڈ آف چوائس۔ لوگ میڈ ان پاکستان مصنوعات کو یہ نہ کہیں کہ یہ دیسی مصنوعات ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک دیسی پروڈکٹ کو لو کوالٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دیسی پروڈکٹ ہائی کوالٹی کے ساتھ جڑنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی پہچان ہائی کوالٹی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آلسنز جو کمپنی ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ بالکل وہی اسپرٹ ہے جو ہم نے اڑان پاکستان میں رکھی ہے۔ اور جیسے علانہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی جب اڑان پاکستان کو پڑھا تو انہیں یہ گمان ہوا کہ شاید انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2047 کے لیے معاشی میدان میں مضبوط طریقے سے قدم رکھنے کے لیے اقدامات کا آغاز ہو چکا۔ 10 سالہ پالیسیاں معیشت کی مضبوط بنیاد رکھتی ہیں۔ معیشت کی ترقی کے لیے ذہانت، محنت، استحکام اور امن ضروری ہے۔ برآمدات کو وسعت دینا ہوگی۔ احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معیشت کی ترقی کے لیے ہنرمند ورک فورس کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو بدقسمتی سے منفی بیانیے میں دھکیل دیا گیا ہے۔ پاکستانی محنتی اور ذہین قوم ہیں۔